آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ غزہ میں آج 59واں دن ہے اور آج کا دن ختم ہونے تک وہاں شہادتیں 16,000 سے زائد تجاوز کر چکی ہیں۔ 1,000 فلسطینی گزشتہ 48 گھنٹوں میں جب سے فائر بندی ختم ہوئی ہے جاں بحق ہوئے ہیں۔ وسطی غزہ کا الاقصی ہسپتال اب صرف لاشوں، زخمیوں اور پناہ گزینوں سے پٹا پڑا ہے، وہاں کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ پہلے اسرائیل نے غزہ کے مکینوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ شمالی غزہ سے جنوب کی طرف چلے جائیں۔ وہ جنوب کی طرف چلے گئے اور اب جنوب کی ہر عمارت پہ لگاتار بمباری کی جا رہی ہے اور ایک بھرپور زمینی حملہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج غزہ کے تمام کھیت کھلیان بھی تباہ کر چکی ہے۔ بلکہ یہ اگر ہم دکھا دیں ایک بار، ہیومن رائٹس واچ کی ایک ویڈیو ہے اور انہوں نے یہ والی نہیں، وہ جو باغات والی سیٹلائٹ امیج، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈبے ہیں جس کے اندر غزہ کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ان میں کچھ محفوظ ڈبے بتائے گئے، وہ جو اب یہ ہے، یہ بتائیں آپ۔ ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرینری جو ہے کس طرح بنجر زمین میں پچھلے 2 مہینے یہ میں 15 بدلی اکتوبر جا کی چکی ہے اور یہ 24 تاکہ نومبر۔ انہیں ایک پتا سبزی نہ مل سکے اور ایک پھل درخت کا نہ بچے اور زیتون کا ایک پھل جو ہے وہ اسے نہ توڑ سکیں۔ 8 اکتوبر سے پانی بند ہے، بجلی بند ہے، خوراک بند ہے، ادویات بند ہیں اور اب یہ کھیت کھلیان جو ہیں یہ بھی برباد کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اہل غزہ جو اپنی زمین سے اگا سکتے تھے وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے۔ اب انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں، مگر وہ کہاں جائیں؟ جہاں بھی جائیں گے بم ان کا پیچھا کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک بڑے سے پنجرے میں مرغیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور ان پہ لگاتار کنکر برس رہے ہوں اور توقع یہ کی جا رہی ہو کہ مرغیاں اس پنجرے میں اپنے لیے کوئی ایسا محفوظ مقام ڈھونڈ لیں گی جہاں ان پہ پتھر نہ پڑے۔ 80% انسان جو غزہ کی اس اوپن جیل میں موجود ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں ہیں، وہ بے مکان ہیں۔ یعنی 23 لاکھ میں سے 19 لاکھ فلسطینی بے مکان ہو چکے ہیں اور موسم کی سختیوں کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لیٹیچیوڈ کے اعتبار سے ایک اوپر کا علاقہ ہے جہاں شدید سردی پڑتی ہے اور 80% آبادی کھلے آسمان تلے موجود ہے۔ کھلے آسمان تلے موجود ہے یا کسی اسپتال کی پناہ گاہ میں ہے اور ان اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اس دوران اسرائیل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 11 سال بعد پہلی بار مشرقی یروشلم کے قریب ایک نئی آباد کار بستی کی پلاننگ کا اعلان کیا ہے تاکہ مشرقی یروشلم کو باقی ماندہ جو غرب اردن کا علاقہ ہے اس سے بالکل ہی کاٹ دیا جائے۔ 2012 کے بعد سے یہ کسی بھی بڑی یہودی بستی کی تعمیر کا پہلا اعلان ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون ایسی تعمیرات کو ایک نہیں 100 دفعہ ناجائز اور غیر قانونی قرار دے چکا ہے۔ ہالینڈ کی حکومت، اب ہم بین الاقوامی تہذیبی جو سویلائزیشن کے علمبردار ملک ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہالینڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پہ جو بمباری کر رہے ہیں F-35 جنوبی لبنان پہ اور غزہ پہ، ان کے لیے فاضل پرزے وہ کی کھیپ فوری طور پہ بھیج رہا ہے، اس لیے کہ اڑانیں زیادہ ہو گئی ہیں اور پرزے تیزی سے گھس رہے ہیں۔ امریکہ نے مزید 2000 بنکر بسٹرز بھجوا دیے ہیں، ہر ایک کا وزن 2000 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہے۔ انہیں اسرائیل شہری آبادیوں پہ یہ کہہ کے گرا رہا ہے کہ ان عمارتوں کے نیچے دراصل
غزہ کی ٹنلز ہیں، لہٰذا یہ عمارتیں بھی فوجی ٹارگٹ ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اب اس کی دوبارہ سماعت کھل گئی ہے۔ نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ کے خلاف فراڈ اور کرپشن کے جو 3 مقدمات ہیں، ان میں مجموعی طور پہ 13 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اسرائیل اس بحران میں ہے، جب تک غزہ میں لڑائی طول پکڑتی چلی جائے گی، ختم نہیں ہوگی، نیتن یاہو کی کھال بچی رہے گی اور اس کھال کی قیمت غزہ کی پوری آبادی کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بالکل۔ یہ جو آپ نے بنکر بسٹرز کی بات کی، F-35 کی بات کی، تو ایک نظر ڈالیے شجیہ کی جو محلہ ہے غزہ کے شہر میں، اس کی بھی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، ذرا دیکھیں کہ گراؤنڈ پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہ وہی ویپنز ہیں ظاہر ہے جو ابھی، اگر وہ ویڈیو ہے یہ چلیں یہ تو آپ ذرا دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، یہ ابھی ایک یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام ویڈیوز فل اسکرین دکھائی اس طرح تو نیو ویپنز آر بینگ ٹیسٹڈ۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ یار اب آپ نے وہ میپ بھی دیکھا جس میں وہ ڈبوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ظاہر اے آئی کی مدد سے جنریٹ ہوا ہے۔ ابھی اسکائی نیوز پر اسرائیلی سفیر کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم نے بالکل ایک سیف ایریا چھوڑا ہے، اس کو مواسی کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور اس دوران انٹرویو تو انہوں نے فوٹیج بھی دکھائی، یہ ہے مواسی، آگے سمندر ہے، یہ آگے سمندر اور کچرے کے ڈھیر اور صرف ریت کے پہاڑ، اور یہ پٹی ہوگی کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے 1 کلومیٹر ایک کلومیٹر کی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہسپتالوں پہ بھی بمباری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اس دوران فلسطینی کیسے جی رہے ہیں یا کیسے مر رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر ابراہیم غزہ کے، اور وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ آخری روٹی بچی ہے ہمارے پورے ہسپتال میں، جب یہ ختم ہو جائے گی تو ایک دانہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ یہ ہے علمہ نام کی لڑکی، اور یہ ایک 5 منزلہ عمارت کے نیچے پھنسی ہوئی ہیں، اور یہ پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں اس وقت؟ یہ کہہ رہی ہے نہیں آپ مجھے نہ بچائیں، میرے والدین، میری نانی اور میرا چھوٹا بھائی بھی پھنسے ہوئے ہیں، پہلے آپ انہیں نکالیں، میری خیر ہے، میں پھر بھی یہاں پر زندہ رہ جاؤں گی، وہ زیادہ خطرے میں ہے۔ وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ کدھر ہے، اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہوں گے شاید۔ کچھ اتنے خوش نصیب کا لفظ کیا بندہ یہاں پہ استعمال کرے۔ یہ جو لڑکی ہے یہ ہے میز اور ان کے والد صاحب۔ یہ چلیے ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہا ہے، والدین ان کے پتہ نہیں کہاں ہیں، زندہ حیات ہیں نہیں ہیں، لیکن یہ بچہ جو میرا خیال ہے کہ خود 5-6-7 سال کا ہوگا، وہ اپنے بیبی بردر کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ تو چلے ان کی تو جان بچ گئی، لیکن یہ جو لڑکی ہے میس، اگر اس کی ویڈیو ہے ہمارے پاس، اس میں اپنے والد اس کو خداحافظ الوداع کہہ رہا ہے، اور اس کے جو آخری لفظ ہیں اس نے کہا کہ یار یہ میری پیاری بیٹی تھی، جبھی بھی میں، یہ شہزادی تھی، جب میں صبح کو کام پہ جاتا تھا یہ میرے سے پہلے اٹھ کے نا میرے لیے ایک کپ کافی بنا کے مجھے کام پہ بھیجتی تھی۔ ایسا کوئی دن شاید گزرا نہ ہو کہ اس نے میرے لیے کافی نہ بنائی ہو۔ کچھ بچے تھے جن کی سالگرہ آ رہی تھی اس سے پہلے کہ ان پر بوم گرے، تو اس ویڈیو میں یہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ قسم سے میں نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن تمہارے لیے میں نے ایک سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی۔ یہ اس کے آخری الفاظ ہیں اس کی طرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اور اب یہ جو ساری جو انفارمیشن آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان چند فلسطینی صحافیوں سے آتی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ اور یہ ذرا ان کی جھلکی دیکھیں کہ جب یہ ساری پوری دن اپنے گھر والوں کے، اپنے دوستوں کی موت کی کوریج کرتے ہیں، تو پھر رات کو تھوڑا سا آڈیو دے دیں، آواز سنا دیں، رات کو یہ اپنا دل کیسے لگا۔
اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز عزیزائی بھی ہے, اس میں ولید دبول بھی ہیں جن کی ددو ہیں, جن کے پورے خاندان کو مٹا دیا تھا. گانے میں یہ گایا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک اس دنیا سے سارے غم اور ستم مٹ نہ جائے. اچھا, اب دوسری جانب دیکھتے ہیں جو ورلڈ اونلی ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ اور ورلڈ کی سب سے پروفیشنل مورل آرمی جو اسرائیلی فورسز کو کہا جاتا ہے, وہ غزہ میں کیا کر رہے ہیں. تو پہلا ویڈیو ذرا دیکھیں کہ اس میں یہ جو بھی بچا بچا کھانا ان کو ملتا ہے غزہ کے گھروں سے لوٹ مار کے, وہ انہی غزہ کے لوگوں کے برتنوں میں, انہی کے گھروں میں, انہی کے صوفوں میں بیٹھ کر, اگر آگے دیکھیں یہ اپنے دوستوں کو بھی کھلا رہے ہیں, وہاں کھا رہے ہیں. یہ ایک اسرائیلی سپاہی ہے جو کہتا ہے, اپنی بیوی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا صوفہ ڈھونڈا ہے تمہارے لیے ہنی, تم چاہو تو میں یہ تمہارے لیے اٹھا کے لے آؤں غزہ سے. اور ظاہر ہے کہ صوفہ تو بہت بڑی چیز ہے, وہ شاید صوفے کو بندہ اٹھا نہیں سکتا, لیکن قالین تو یقیناً آپ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھو کتنا اچھا مجھے قالین ملا ہے یہاں غزہ سے. یہ ہے ان کے اسرائیلی سولجر. اور یہ جو ویڈیو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کو آڈیو کے ساتھ اگر ہم چلا دیں. یہ ان کو کسی بچوں کی سائیکلیں ملی ہے یا کہیں ملی ہے, اگر آڈیو ہے اس میں تو اس کو ساتھ چلا دیں. اور یہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, سٹنگ ان غزہ, لوٹ مار ہو رہی ہے. اور جو کچھ عمارتیں ابھی بھی کھڑی ہیں, اگلی ویڈیو پہ چلے جائیں, وہاں پر یہ مینورا جو ان کا ایک تہوار ہے, سمبل ہے مینورا, وہ ان کو اٹھا کر بلڈنگز کی چھتوں پر رکھا جا رہا ہے کہ جی ہم آ گئے ہیں اور ہم ادھر ہی رہیں گے. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. ابھی آج کل جو ہو رہا ہے غزہ میں, اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف کٹنگ ایج ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے, جنگی ٹیکنالوجی, بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کی پہلی AI پاورڈ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاورڈ نسل کشی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. 972 میگزین ہے ایک, یہ تو یہ جو میپ آپ نے دیکھا ہے اور جو اوپر کالا ہے وہ مطلب یہ ہم نے بالکل تباہ کر دیا ہے, بعد میں ہم نیچے آ رہے ہیں. اس میں بھی AI کا انپٹ ہے, اس کے اندر ساری وہ ظاہر میپنگ فیڈ ہوتی ہے, لوگوں کا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے, پھر یہ نقشہ بنتا ہے. لیکن یہ کچھ نہیں ہے, یہ تو ہم ایسے ہی بیٹھ کے فوٹو شاپ پہ بھی بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل جو چیز چل رہی ہے وہ ہے بیہائنڈ دا سینز. اور ابھی 972 میگزین میں وسط ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو پیس آیا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ ٹارگٹ کی جو سلیکشن ہو رہی ہے اس وقت غزہ میں, وہ کیسے کس کو زندہ رکھنا ہے, کس کو مارنا ہے. ویل ان دس کیس کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو بالکل ہی مارنا ہے, زندہ تو کسی کو نہیں رکھنا. وہ ایک AI پاورڈ پلیٹ فارم جس کو گوسپل کہا جاتا ہے, ہسبورا میرا خیال ہے, ہسبورا یہودی ہیبرو زبان میں, اس کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس میں 4 قسم کے ٹارگٹس ہیں اس پوری لڑائی میں, یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. پہلے تو ہے ٹیکٹیکل ٹارگٹس, اور وہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک طرح سے ملٹری ٹارگٹ, کوئی بیس ہو گیا, یہاں سے مطلب راکٹس فائر ہوتے ہیں, اس طرح کے. دوسرے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹارگٹس, یعنی کہ جو سرنگیں ہیں جو غزہ کے نیچے ہیں. تیسری جو کیٹیگری ہے اس کو کہا جاتا ہے پاور ٹارگٹس. اچھا, پاور ٹارگٹس کا آپ نام سنیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کوئی بہت ہی خطرناک ٹارگٹ ہوگا؟ نہیں, یہ ہے پبلک بلڈنگز جیسے ہسپتال, بینک, اسکول, یونیورسٹیز, بڑی عمارتیں, 6 منزلہ 7 منزلہ اپارٹمنٹس, جن کو اس لیے ہٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے فلسطینی سوسائٹی تباہ ہوتی ہے اور اس پہ شاید حماس پر پریشر پڑے. ہم نے پہلے بھی ٹیرر بومبنگ کی بات کی ہے. آخری جو کیٹیگری ہے, کیٹیگری 4, اس کو کہتے ہیں فیملی ہومز یا آپریٹیوز کے ہومز. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گھر جس میں کسی بھی بندے کا کہیں دور سے بھی حماس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہو کسی بھی وقت, وہ پورا ملٹری ٹارگٹ ہے. اب تک جتنے بھی حملے کیے گئے ہیں اس میں 60 سے 70% پاور ٹارگٹس مطلب پبلک بلڈنگز پر یا گھروں پر کیے گئے ہیں. ملٹری ٹارگٹس بہت کم ہٹ ہوئے ہیں. اچھا, پچھلے جو آپریشنز ہوئے ہیں غزہ میں, آپریشن کاسٹ لیڈ لے لو یا 2-3 اور بھی ہوئے ہیں, اس میں ایسا نہیں تھا, اتنی کلین چٹ نہیں تھی
اسرائیلی فوج کو کہ آپ نے کسی کو بھی ٹارگٹ کریں, آپ کہیں بھی ٹارگٹ کریں. اس بار جو فرق آیا ہے کہ ایک تو اس دفعہ اے آئی جنریٹڈ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. آپ اے آئی کے اندر فیڈ کرتے ہیں, اے آئی ساری ڈیٹا لگا کے کہتا ہے کہ یار اس علاقے میں کچھ گھنٹے پہلے ایک حماس والے کی, یا اچھا حماس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سینئر لیڈر ہو, کوئی چھوٹا نیچے والا بندہ بھی ہو, اس کی وہاں پہ موبائل فون کی ہم نے سگنل لی ہے, وہاں پر انسٹنٹلی ایک ٹارگٹ لسٹ آ جاتا ہے. اس ٹارگٹ لسٹ میں صحیح اس میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ اگر وسعت ہے اور وسعت کا کہیں دور سے کانٹیکٹ ہے حماس کا, اگر ہم اسے اس وقت ٹارگٹ کریں گے تو تقریباً 400-500 سویلینز مریں گے, اور اس کو آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ فلیگ اٹ اینڈ اپروو اٹ. تو ایک وقت میں ہزاروں ٹارگٹس وہاں پر جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو اگر کوئی انسان کرتا تو ان کو شاید ہفتے یا مہینے لگ جاتے. یہ یوں ہو رہا ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکیل آف دا وارمنگ اتنی ہو رہی ہے. ایک 972 میگزین نے سابق اور سرونگ اسرائیلی انٹیلیجنس آفیشل سے بات کی ہے, اور ایک نے کہا ہے کہ سر اس کو اب ہم جنگ نہیں کہہ سکتے, ہم نے اس کو ایک قتل کی ٹیکنالوجیکل فیکٹری بنا دیا ہے پورے غزہ کو. اچھا, اب ان میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہر اٹیک میں ہمیں پتا ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے سولجر کتنے سویلینز مارے جاتے ہیں, اور ہم شک پر بھی بمباری کر لیتے ہیں. اس نے کہا کہ بالکل ہی ہمارے لیے ممکن ہے کہ اگر ہم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اور لگا کے تصدیق کر لیں کہ واقعی یہاں پہ بندہ ہے یا نہیں ہے, تو ہم سویلین کیجولٹیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس بار ہمیں آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے میکسیمم ڈیمیج کرنا ہے, تو ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. اچھا, اس کی مین رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جوزف بائیڈن پہ, بیکاز شروعات میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کیجولٹی فگرز آ رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو ان پہ یقین ہی نہیں کرتا. جب آپ ایسے کہیں گے اسرائیل کے سامنے, تو ان کے لیے تو یہ کلین چٹ بن جاتی ہے. اب رزلٹ اس کا کیا ہوا ہے کہ 7 اکتوبر سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 90 سے زائد فیملیز ٹوٹل وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں, اور 300 سے زائد یا 500 سے زائد فیملیز کے 10 سے زائد فیملی ممبرز قتل کیے گئے ہیں. ایک اور جو اس کی وجہ ہے کہ اب کس طرح سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو ایک جو انٹیلیجنس آفیشل ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ نہیں یار یہاں پر حماس ہے تو ہم نے ٹارگٹ کیا, اس نے کہا کہ جو ہمارا پیمانہ ہے حماس کو کی پریزنس کا, اس کا تو مطلب ہے کہ پورے غزہ میں کوئی بندہ حماس نہیں ہے, رائٹ. اور دوسرے اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ تو بالکل ایسے ہو کہ اگر حماس یا کوئی فلسطینی گروپ ہر رات اسرائیل کے ہر گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہو, کیونکہ یہاں پر کسی نہ کسی کی بندے کی تو کوئی نہ کوئی کنیکشن تو فوج کے ساتھ بنتی ہی بنتی ہے. تو یہ ہے دس از. دیکھو تم اگر اسرائیلیوں کی سیٹ پہ بیٹھے ہو تو ہر چیز لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تو ہے. مثلاً وہ مائیں جو بچوں کو جنم دیتی ہیں, ظاہر ہے بڑے ہو کے وہ حماس بنتے ہیں. اچھا, وہ بچے جو مارے جا رہے ہیں وہ آبویسلی بڑے ہو کے اسرائیل سے انتقام لیں گے. وہ گھر جن میں وہ پل رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ لیجیٹیمیٹ ملٹری ٹارگٹ ہے. وہ کھیت جن سے ان کے میدوں میں غذا جا رہی ہے اور پھر وہ سٹرونگ ہو کے اور پھر بڑے ہو کے ٹرینڈ ہو کے اسرائیل کے دشمن بنیں گے. تو ایوری تھنگ مجھے صرف ایک شک ہے کہ یہ جو وہاں مویشی ہیں, بھیڑ بکریاں ظاہر ہے, گائیں بھینسیں ہوں گی, ان کو کس طرح لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کی ڈیفینیشن میں لا سکتا ہوں. میرا خیال ہے وہ بھی بڑے آرام سے سر ان کا دودھ پیئیں گے, ان کو کھائیں گے تو بن گیا. اچھا, یہ جو پلان ہے نا یہ کوئی آج کا پلان نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت تو نہیں ہوئی لیکن بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ کو یاد, آپ کو پتا ہوگا شاید کہ 2004 اور 2005 میں اسرائیل نے اپنی فوج اور اپنے تجاوزات ودرا کیے تھے غزہ سے, اور اس وقت اریل شرون کی حکومت تھی, اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اتنا مطلب امن کے حق کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. اس کا جو اس پلان کا جو آرکیٹیکٹ تھا ان کا نام ہے آرنن سوفر. یہ ہے آرنن سوفر صاحب, اور یہ ایک جیو اسٹریٹجسٹ ہیں. اور یہ انہوں نے اریل شرون کو کہا تھا کہ بیٹا آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا. کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ یہاں رہنے کا مطلب ہے اگر ہم نے غزہ کو اسرائیل میں ضم کر دیا تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ زیادہ ہے کیونکہ یہ زیادہ ہے, ڈیموگرافی کا مسئلہ ہے, یہ زیادہ ہیں, ان کے بچے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, اور 1-2 دہائی کے اندر یہ ہمیں آؤٹ پاپولیٹ کر جائیں گے.
تو اس کا پلان تھا کہ غزہ میں ان کو بند کر دو. اور بڑی ایک آخری بات یہ کہیں گے, اس نے کہا 2004 کی بات, اس نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ ہم اگر آپ کسی کو ایک پنجرے میں بند کر دو وہ پاگل ہو جائیں گے, وہ مسلسل ہمارے پر حملے کریں گے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, we will have to kill and kill and kill all day every day. اور صرف ایک چیز کی فکر تھی سوفر صاحب کو کہ یار جو یہ کس طرح کا قتل کر رہے ہوں گے ہمارے جو بچے ہیں ان کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی. تو وہ حالت کہ آپ نے دیکھ لی ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آپ کو اندازہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے کم از کم ذرا ہٹ کے جو ہے وہ اپنی 90% جو توجہ ہے وہ غزہ پہ مرکوز رکھے ہوئے ہے. تو دفتر کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک سوال اٹھا کہ بھائی پاکستان بھی موجود ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا, تو کبھی نہ کبھی آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں. تو پبلک کے پرزور اصرار پہ ہم نے یہ جو ہاف ہے اپنے پروگرام کا, یہ آج پاکستان کی جو سیاست یا عدالت یا جو بھی آپ کہیں یہی جو ہو رہا ہے ان کی طرف کوشش کی ہے کہ اس پہ بھی کوئی ہمارا ٹیک ہو. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ حکومت الیکشن کے انعقاد کے لیے جو مطلوبہ فنڈز ہیں الیکشن کمیشن کو جاری نہیں کر رہی, اور کابینہ پہلے ہی انتخابی اخراجات کے لیے 42 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ مختص کر چکی ہے, اور اس میں سے خاصا جو ہے فراہم کر دیا گیا ہے. یہ اس طرح کی افواہیں اس لیے آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پہ الیکشن کمیشن نے سخت غصے کا اظہار کیا تھا کہ جو فنڈز ہیں ان کی جو سپلائی ہے وہ نہیں اس طرح سے ہو رہی, تو ہماری جو تیاریاں ہیں ان میں اڑچن آ رہی ہے. تو سیکریٹری خزانہ کو بھی طلب کیا تھا, تو آج انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے کہا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے, ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس, یہ میں نے بطور خاص یہ جو خبر ہے اس لیے پڑھ کے سنائی کہ آج کل آپ بال کٹوانے جائیں, جوتا کٹوانے جائیں, سبزی خریدنے جائیں, چاٹ مسالہ کھائیں, ہر کوئی پوچھتا ہے بھائی صاحب یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس پس منظر میں نے کہا کہ یہاں سے میں آپ سے شروع کروں کہ یہ جو ہے, حالانکہ سنسیئر نظر آتی ہے حکومت, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ حلقہ بندیاں کی لسٹ آ گئی ہے, تو کیا مسئلہ ہے, ہم 60 دن پہلے جاری کر دیں گے, 60 دن یا جو بھی ان کے مقررہ دن ہیں. تو لیکن ٹینشن کیوں ہے لوگوں کو؟ دیکھیں لوگوں کو جو ٹینشن ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ابھی جو آپ نے ابتدا میں کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غزہ اپنی جگہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کے بھی مسائل ہیں. یقین جانے پاکستان میں 1970 سے وہی ہو رہا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے. اس لیے کوئی پاکستان میں کوئی ایسی نئی خبر نہیں ہے, پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان میں انتخابات کے نتائج انتخابات سے پہلے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو آج بھی پتہ ہے کہ ابتدائی نتیجہ موصول ہو گیا ہے اور عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہے. اس سے پہلے 2018 میں ابتدائی نتیجہ موصول ہو گیا تھا, نواز شریف انتخاب لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے تھے. تو آپ کیا کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے آپ غزہ کو ڈسکس نہ کریں. میرا خیال ہے غزہ میں تو روز ایک نئی چیز ہو رہی ہے. غزہ میں تو لوگ روز کئی لوگ مارے جا رہے ہیں, 100-150. میرا خیال ہے ذرا ہٹ کے جو کر رہا ہے وہ نئی خبریں دے رہا ہے, وہ روزانہ کی اموات کی خبریں دے رہا ہے. وہ یہ دے رہا ہے کہ روزانہ لوگوں بمباری ہوتی ہے اور کتنے بچے اور کتنی عورتیں ماری جاتی ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں وہی سیاست ہو رہی ہے جو ہوتی آ رہی ہے. پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو ہم صرف دیکھتے آ رہے, کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. اس وقت جو بحث ہے کہ الیکشن فنڈ بھی مل جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوگی جس کی بنا پہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی الیکشن اس وجہ سے ملتوی ہو گئے. کہ جس طرح ایک جواز پیش کیا گیا تھا جب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی فائنینشیل سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ الیکشن ہو سکے, یا یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ جی اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. تو
میرا خیال ہے ملک میں 2013 میں جو دہشت گردی تھی جی اس سے بڑی دہشت گردی تو ہم نے نہیں دیکھی تھی کہ جس میں تین سیاسی جماعتوں کو خود وہاں کے جو دیکھیں میرا ٹیک مظہر بہت ہی آپٹیمسٹک میں اس لیے ہوں کہ دیکھو جب ایران میں الیکشن ہو سکتے ہیں، میانمار میں ہو سکتے ہیں، تاجکستان میں ہو سکتے ہیں، چائنا میں ہو سکتے ہیں، نارتھ کوریا میں ہو سکتے ہیں، رشیا میں ہو سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ہو جائیں گے یار، اس میں اتنا مصر میں ہوتے ہیں، مصر میں بھی تو مصر میں بھی ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہے، ابھی پھر ہونے والے ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کا حکم آیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ بات جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہم بھی کچھ ہٹ کے کر رہے ہیں کہ یار یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر اچھا یہ ہمارے لیے ذرا ہمارے لیے ہٹ کے ہے۔ مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں، اور مظہر بھائی ایک میں کافی لمبا سوال پوچھنے والا ہوں گھوم پھر کے، اور مجھے پتا کہ اصولاً لمبے سوال نہیں پوچھے جاتے، لیکن یہاں پر اصول کا کون پابند ہے، تو میں نے کہا یار کیا ہوتا ہے۔ میں آج کل آن آف چل رہا ہوں، منڈے وینسڈے فرائیڈے کو مجھے یقین ہوتا ہے کہ الیکشن ہوں گی، ٹیوزڈے تھرسڈے سیٹرڈے کو مجھے اتنی یقین سے میں کہتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کا اشارہ ہے کہ ہو ہی جائیں گی، کیونکہ چیزیں سیٹ تو ہوئی ہیں۔ یہ خیالات آپ کو دوپہر میں آتے ہیں یا شام کے بعد آنے شروع ہوتے ہیں؟ یار ابھی وہ ایگزیکٹ ٹائمنگ میں نہیں دیکھی، لیکن ایسا ہی کچھ ہے۔ تو مظہر صاحب اب میں سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مینجمنٹ تو ہو رہی ہے، اور پہلے بھی ہوئی ہے، اب 2002 کے الیکشن میں تو ٹھیک ٹھاک ہم نے دیکھی تھی، 2002 والی تھی نا مشرف والی، 18 میں بھی ہوئی، 18 میں بھی، لیکن شاید لیول تھوڑا سا کم تھا 2002 سے۔ اس وقت ہم کس لیول کی مینجمنٹ آپ کی نظر میں دیکھیں گے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ایک طرح سے ایک کہا جاتا ہے کہ ایک لہر ہے کے پی میں تو ہمیں واضح نظر آتی ہے، تو کتنی مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اور پری میں کرنی پڑے گی، اس دن کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد کرنی پڑے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلی بار 2.35 کروڑ ووٹر 18 سے 25 سال کے زندگی میں پہلا ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ جی مظہر۔ دیکھیے بہت سیدھی سی صورتحال ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن ہیں، ایسا لگ رہا ہے ساری پارٹیاں اس طرح اعتراض کر رہی ہیں جیسے ان ساری پارٹیوں میں الیکشن ہم آپ کو بتاتے ہیں الیکشن کیسے ہوتی ہے سر۔ جی اور نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب ایک پارٹی ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے دوست ہیں، کراچی میں الیکشن ہوئے، 3 امیدوار تھے، رائے شماری ہوئی، چوتھے امیدوار کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ یہ تو یہاں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ صرف عمران خان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے، چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ نان پلینگ کیپٹن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی خطرہ بلے سے ہے، تو بلے کو کیسے ہٹایا جائے؟ اب بلے کو ہٹانے کی مہم جاری ہے، اور اس لیے سب کے سب وہ ہیں۔ یہی چیز پہلے بھی تھی، یہاں تیر، شیر اور بلے کا مسئلہ ہے۔ پہلے تیر اور شیر تھے، تیر کمان سے نکل گیا تو پھر شیر کو بچایا گیا، شیر دوبارہ آیا تو تیر کو نکال دیا گیا، اب بیچ میں آ گیا ہے بلہ، اور سارا مسئلہ بلے کا ہے۔ اب بلے کو کیسے نکالا جائے؟ چلیں بلے کے اس کو تو نکال لیا گیا، جو بیٹنگ کرتا تھا یا بولنگ کرتا تھا اسے تو آپ نے ہٹا دیا۔ مظہر آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی بڑی پرانی ناکام ٹیکنیک ہے کہ جی انتخابی نشان ہی بدل دو، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 79 میں جب پہلی بار بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی غیر جماعتی تھے، کوئی پارٹی حصہ ہی نہیں لے سکتی تھی اپنے نشان کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا، عوام دوست امیدوار فلانے کو ووٹ دیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ جی عوام دوست کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح ایک الیکشن میں تلوار چھین لی گئی پیپلز پارٹی سے، جو بنیادی نشان تھا 70 کے الیکشن میں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تیر دے دیں۔ لوگوں جنہیں تلوار پہ ٹھپا لگانا تھا انہیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا تیر پہ، تو یہ تو مطلب یہ کیسے اس سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مظہر کچھ کہہ رہی تھی۔ یہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی چیز نہیں ہو رہی، یعنی تلوار ہٹایا، بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو بھٹو مر گیا کیا؟ وہ تو نہیں مرا۔ آپ نے تلوار ہٹا دی تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ تیر کے ساتھ زندہ رہی۔ آپ نے نواز شریف کو اور بے نظیر بھٹو کو 2002 میں جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا، وہ ملک میں نہیں تھے، تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ختم ہوگی؟ وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج خود نون لیگ اور کم سے کم پیپلز پارٹی کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے،
وہ بھائی کل آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ڈسکوالیفیکیشن یا بلے کے نشان کو ہٹانے سے ختم نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے, ایک ٹینیور ملا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا ٹینیور تھا, جن کو مکمل 5 سال ملے. پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی. ایک ٹینیور ملا نا, آپ نے ایک گورنمنٹ کو اپنا پیریڈ مکمل ہونے دیا تو وہ پنجاب سے سکڑ کر سندھ میں آ گئی. آپ اگر پی ٹی آئی کو ان کا ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے, وہ کیا کرتے میکسیمم کسی نئے چیف کو لے آتے, کوئی بہت زیادہ فاشزم لے آتے, تو اس سے کیا جدوجہد ختم ہو جاتی. لیکن عمران خان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. آپ نے عمران خان کو ایک نئی زندگی دے دی. اب تو دے دی ہے. اچھا مجھے مظہر ایک اور بات بتاؤ کہ پی ٹی آئی بظاہر ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور گیم سے باہر ہی تقریباً اسے سمجھیں اگر الیکشن ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو انسیکیور کیوں ہے؟ مثلا ملک کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کیوں انسیکیور ہے, پیپلز پارٹی کیوں انسیکیور ہے؟ مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ دونوں کی دونوں الیکٹیبلز کو پکڑ رہی ہیں جیسے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں, ان میں ایک ریس لگی ہوئی ہے. بھیا تیسرا فریق جو ہے وہ تو میدان سے آؤٹ ہے, تو اب آپ اپنے لوگوں پہ اعتماد کرنے کی بجائے الیکٹیبلز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے وسعت اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ابھی تک بلے کا نشان کا فیصلہ نہیں ہوا. جب بلے کے نشان کا فیصلہ, دیکھیں آج بھی پی ٹی آئی کا پرابلم کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا بہت شدید پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ امیدوار جو ہے تعداد میں سامنے نہیں آ رہے. امیدوار ابھی درخواستیں موصول نہیں ہونی شروع ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو. ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کہاں سے لائیں گے. جو اس وقت ہیراسمنٹ کی سچویشن ہے, جو اس وقت ان کو ہے, انہیں یہ کہا ہے کہ کل اگر فرض کریں بلے کا نشان ہو بھی جاتا ہے, الاؤ بھی ہو جاتا ہے, تو ایک خوف کی جو فضا ہے اس میں کینڈیڈیٹ کیسے سامنے آئیں گے. کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پولنگ ایجنٹس چاہیے. پھر آپ کو لوگوں کو جلسے اور کارنر میٹنگ میں لے جانا ہے. کتنے لوگ چلے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ہو گئے, کراچی میں کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو ہمیں ابھی ٹیسٹ کرنا ہے. جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا تو چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. مومنٹم بظاہر اس کے بعد ہی بننا شروع ہوتا ہے obviously. جی, اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ دیکھیں جیسے مسلم لیگ نون میں آلریڈی اپلیکیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں, پیپلز پارٹی میں اپلیکیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں. پی ٹی آئی کو خود فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کس کو ٹکٹ دیں. اب خود انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے پاس اپلیکیشن اس طریقے, لوگ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپلیکیشن دینا نہیں چاہتے, انہیں خوف یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اپلیکیشن دینے کے بعد کیا, ایک خوف کی فضا میں پی ٹی آئی اس وقت کھڑی ہے. نون لیگ اور پیپلز, اسی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا بڑھ رہا ہے, کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر پی ٹی آئی آؤٹ ہوتی ہے تو جھگڑا ہم دونوں کے درمیان ہی ہونا ہے. اب وہ مسلم لیگ نون کو سندھ کے اندر انروڈ نہیں دینا چاہتی, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ جے یو آئی کو پریفر کر رہی ہے کہ اوور پیپلز پارٹی. نواز شریف پریفر کر رہے ہیں, کیونکہ آج اگر حافظ حمداللہ کا آپ بیان دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ہو لیکن اگلا صدر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو. ہاں بہترین. یہ جو صورتحال ہے, اس میں کون پارٹی ابھر کر سامنے آتی ہے, یہ کلیئرٹی نون لیگ کا جو ڈس کانفیڈنس ہے, نون لیگ کا جو اس وقت شیکن نواز شریف, مجھے بظاہر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو شیکن نظر آ رہے ہیں وہ نواز شریف عمران خان کے دور حکومت میں شیکن نہیں تھے, جو پر اعتماد تھے. شہباز شریف کی حکومت کے بعد وہ شیکن ہو گئے. اب تو وہ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے نا, قربانی کا بکرا بھی نہیں بنا سکتے. تھینک یو مچ مظہر, اتنے مختصر وقت میں اتنا کمپریہنسو تجربہ کرنے کو. ہم زحمت دیتے رہیں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں, خدا نخواستہ. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.